يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ انک انت علام الغیوب. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے. قیامت کا منظر دکھایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی خاص طور پر عیسائیوں کی پیشی ہوگی اور اس میں پروزیکیوشن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے علم کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا بلکہ باقاعدہ گواہیاں لائی جائیں گی اور مجرم پر ثابت کیا جائے گا کہ تم نے جرم کیا ہے، پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہوتا ہے. کوئی جج کبھی اپنی فائنڈنگ کی بنیاد پر یا اپنی آبزرویشن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں دیتا. یعنی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہیں، جو گواہیاں ہوتی ہیں، ان کے مطابق وہ فیصلہ دیتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ نظام بھی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام سے باقاعدہ گواہی لی تھی. الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کیا، حق امانت ادا کیا، حق خیر خواہی ادا کیا. چونکہ بڑا مجمع تھا، پھر آپ دائیں مڑے، آپ نے یہی سوال کیا اور جواب حاصل کیا، پھر بائیں مڑے اور یہی سوال کیا اور جواب حاصل کیا. پھر آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی مبارک اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام بغیر کمی بیشی کے تجھے پہنچایا، ان کو پہنچا دیا. اب اسی کا تقاضا کیا ہے کہ عیسائیوں نے شرک کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے اور حضرت مریم سلام علیہا کو بیٹے کی ماں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان دونوں کو شریک کیا ہے. اب قیامت کے دن پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا. اب تصور کیجئے کہ کیا وہ منظر ہوگا، کیا اس وقت ہیبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبر سے پوچھے گا. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ذرا غور کرو کیا منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بنا لو، اختیار کر لو اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا. یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جانا، یعنی کسی بڑے افسر کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہوئے انسان کانپتا ہے، کچھ بھی نہ کیا ہو تو ایک رعب ہوتا ہے نا. تو افسر ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہیبت ہوگی، ذرا اس کو تو تصور کیجیے، جس میں یہ سوال کیا جائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہیبت کے اندر جواب دیں گے. قال
عرض کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی کی تسبیح کرتا ہوں، تیری پاکی کو بیان کرتا ہوں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہاں پر جو سبحانہ کا ہے اسے نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ اصل میں ہمارے ہاں بھی یعنی ادب اور احترام کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ پیش آ رہے ہوں اور وہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات بھی کہہ رہا ہو کہ جو آپ نے نہ کی ہو لیکن آپ سے پوچھ ہو رہی ہو تو آپ کوئی نہ کوئی جملہ کہتے ہیں تاڑی گل وڈی ہوئے جی، ہے نا اس طرح کے جملے ہماری مجلسی زندگی کے اندر بھی، تاڑی گل وڈی ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑا قرار دے کر تو پاک ہے، یعنی تو مجھ پر یہ الزام مجھ سے جواب طلبی کر رہا ہے کہ کیا میں نے کہا تھا، تو بڑا ہے، تو پاک ہے، تو غلط بات نہیں کر رہا، لیکن میری ایکسپلینیشن یہ ہے سبحانہ کا، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک تو پاک ہے، تو غلط بات نہیں کر رہا، لیکن میری عرض یہ ہے، میری عرض کیا ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ ما یکون جو ہے یہ اصل میں بڑا زبردست ایک ایکسپریشن ہے، اس کے کئی موقع و محل کے مطابق آپ کو ترجمے قرآن مجید میں ملیں گے، کہیں ملے گا کہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا، کہیں ہوگا یہ میرے شایان شان نہیں تھا، یعنی یہاں پر جو موسٹ سوٹیبل اس کے لیے ہوگا میری مجال نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، تو وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے کہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو غلط بات نہیں کہہ رہا، لیکن میری کیا مجال تھی؟ ما یکون لی، میری مجال نہیں تھی، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ سمجھے نا؟ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام بغیر کمی کے بیشی کے پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کئی آسپیکٹ ہیں، اس کو زیب نہیں دیتا، لیکن جب جواب طلبی ہو تو پھر یوں نہیں کہا جاتا کہ جی میرے شایان شان نہیں تھا، پھر کیا ہوتا ہے جی حضرت سر میری مجال نہیں تھی کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا، یعنی آپ نے مجھے حق نہیں دیا تھا، آپ نے اپنا پیغام مجھے دے کر بھیجا تھا اور میں نے وہ پیغام ہی اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو پہنچایا تھا۔ تو ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری مجال نہیں تھی کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا، اور ساتھ ہی فرمایا عرض کریں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے ایسا کہا بھی ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ تم مجھے خدا بنا لو، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، یعنی زبان سے کہنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے دل میں بھی ایسا کوئی خیال نہیں تھا، اور اس کو کیسے بیان کیا کہ تو میرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، جو زبان سے کہا ہوا ہے وہ تو تیرے علم میں ہے کہ میں نے نہیں کہا، اور میرے دل میں ایسا کوئی خیال آیا ہو کہ لوگ اللہ تجھے چھوڑ کر مجھے خدا بنا لیں، میرے دل میں بھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا، لیکن ان الفاظ میں بات نہیں کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیسے کہیں گے؟ یا اللہ تو میری دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں جو چھپا ہوا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، ویریز ولا عالم ما فی نفسک، جو اللہ تیرے مائنڈ میں ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو چھپی ہوئی تمام باتوں کا، تمام سیکرٹس کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ غیب جو ہے یہ غائب کا الٹ ہے۔ یہ نماز جنازہ اگر آپ کے ذہن میں اس کی دعا ہو جو معروف دعا ہے کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے اور جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بخش دے، و شاہدنا جو ہم میں سے موجود ہیں انہیں بخش دے، و غائبنا جو ہم میں موجود نہیں ہیں
انہیں بخش دے۔ تو یہاں جب سیکرٹس کے معنی میں آتا ہے تو جو ایویڈنٹ چیزیں ہیں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو سیکرٹس ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، آپ وضاحت کریں گے کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا، پہلے تو کہتے ہیں نا میں نے ان سے نہیں کہا تھا، علم میں، اب میں نے ان سے کیا کہا تھا وہ وضاحت کریں گے۔ ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، nothing more than that۔ اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی آج کی بائبل اگر آپ دیکھیں جو اویلیبل بائبل ہے، اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہا۔ یعنی یہ جو جملہ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کے قریب تین جو الفاظ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ یعنی اگر تو وہ کہہ رہے ہوتے میرا آسمانی باپ تو پھر بھی کوئی شک والی بات تھی، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، پالنے والے کے معنوں میں، تو ایک ہر انسان کا زمین پہ پالنے والا ہے جو اکثر و بیشتر اس کے والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس پالنے کا سارا بندوبست کون کر رہا ہوتا ہے، آرڈرز کون اس کے ایشو کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اوپر سے ایشو ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ اگر رب کہہ لیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کا لفظ استعمال نہ کیا ہو، اور جو لکھنے والے ہیں بائبل کے انہوں نے یہ اپنے پاس سے یہ لفظ جو ہے وہ شامل کر لیا ہو، کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ضروری ہو، نیک نیتی کے ساتھ، یعنی رب اور رب کو قریب سمجھ کر پالنے والا ترجمہ کیا جب رب کا، تو پھر آسمانی پالنے والا اور پھر ساتھ ہی پالنے والا زمین پر باپ ہوتا ہے، تو اس کو اب کہہ دیا ہو تو اس کا امکان ہے۔ لیکن علیحدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موجودہ بائبل میں بھی ہرگز نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے تو ان سے کہا تھا وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی اللہ کی بندگی کرو، کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور تو ان پر گواہ تھا۔ اور شہید ابھی ہم نے دیکھا نا، شاہد موجود اور غائب غیر موجود، غیر حاضر۔ تو یہاں پر آپ یعنی شہید کا ترجمہ موجود کے معنوں میں کریں تو زیادہ فٹ بیٹھے گا، اور میں ان میں موجود تھا، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود تھا۔ فلما توفیتنی، وفا یفی کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، باب تفعیل میں جائے گا وفا یوفی، پورا دے دینا، اور توفا یتوفا، پورا لے لینا۔ سورہ زمر میں یہ لفظ آیا ہے موت کے لیے اور نیند کے لیے، دونوں کے لیے۔ ارشاد ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جب وہ مری نہیں ہوتی، جب انسان کے نفوس مرے نہیں ہوتے نیند کے اندر۔ اب نیند کے اندر کیا فنامینن ہوتا ہے؟ انسان کا جسم جو ہے وہ زندہ جسم، وہ بستر پر موجود رہتا ہے، سانس لیتا رہتا ہے، انتڑیاں کام کرتی رہتی ہیں، پھیپھڑے کام کرتے رہتے ہیں، دل دھڑکتا رہتا ہے، جگر کام کرتا رہتا ہے، خون جاری رہتا ہے، لیکن انسان کا جو نفس ہے اس سے اللہ تعالیٰ جدا کر کے اس کو کہیں اور کی سیر کرا کے لے آتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر واپس انسان جو ہے وہ پورے
جسم و جان کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ، جسم و نفس کے ساتھ بستر پر موجود ہوتا. تو دونوں مواقع پر لفظ توفیٰ آیا، موت کے وقت بھی، نیند کے وقت بھی. تو یہ دونوں جو ہیں توفیٰ کے مجازی اطلاقات ہیں، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ توفیٰ کے پورے معنی کیا ہیں؟ پورا پورا لے لینا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق جو ہے وہ پورے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم اور جان کے ساتھ اٹھایا، پارٹلی نہیں لیا، کمپلیٹلی لیا. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ روحوں کو، انسان کے نفوس کو لے لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جب وہ مرے نہیں ہوتے، نیند کے اندر ہوتے ہیں اس وقت بھی. تو فلما توفیتنی، تو پھر جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر اے اللہ تو ہی ان کا نگران تھا. رقیب، رقب کہتے ہیں گردن کو، اور گردن پر نظر رکھنے والا کہ دائیں بائیں بھی آپ کو مڑنے نہ دے. جیسے امتحان کے اندر انویجیلیٹر آپ کو یاد ہوگا جو ہوتا تھا امتحانات کے اندر، تو وہ ذرا کوئی لڑکا ادھر ادھر دیکھتا تھا تو وہ فوراً جو ہے وہ ڈانٹتا تھا. تو نگران، واچ کرنے والا، نگرانی کرنے والا. تو جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان پر نگہبان تھا. بات پوری ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا موقف بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی تھی کہ کیا عیسیٰ تو نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو انہیں پوری ایکسپلینیشن دے دی. پہلے تو یہ کہا کہ ہرگز نہیں، میری کیا مجال تھی کہ میں ایسا کہتا، اور اگر میں نے کہا بھی ہوتا تیرے علم میں ہوتا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے صرف انہیں وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. البتہ میں تو انہیں واچ کر رہا تھا، ان کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں موجود رہا. میری زندگی میں کسی نے بھی مجھے خدا نہیں بنایا، نہ میری والدہ کو خدا بنایا ہے. یہ بٹوین دا لائنز ہے کہ میں تو ان کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں ایز لانگ ایز آئی واز ان دیم، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو خود ان کا نگران بن گیا، اس لیے کہ تو سب کچھ جانتا ہے. اچھا، اب اسٹیبلش یعنی فیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خدا بنایا ہے. اب اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھیے. یعنی ساری اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ توجہ دلائی ہے ان محفلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص کردار کی، کہ عام طور پر ہم بااصول لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو گریٹ پیپل ہوتے ہیں وہ اصولوں سے بالا تر ہوتے ہیں، ان سے نیچے نہیں ہوتے، ان سے بالا تر ہوتے ہیں. اس میں آپ کو نوٹ کرواتا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آئی ہے، کہ فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو اس سے بچا کہ ہمیں اس سے بتا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. یقیناً ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو کوئی بھی میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، آئی اون ہم. لیکن تو جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اسے اون کرتا ہوں. اب لاجیکلی دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو میری پیروی نہیں کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو جان اور وہ جانے. لیکن حضرت ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. مطلب کیا ہے کہ انہیں بخش دے. اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی جو ہے وہ گریٹ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اب ساری وہ اپنی ایکسپلینیشن اور بیان کرنے کے بعد آخری بات کیا کہتے ہیں
ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ اس میں بھی سفارش ہے نا ایک کہ یہ میرے بندے نہیں ہیں، تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کو سزا دینی ہے تو پھر دے لے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو آل مائٹی حکمت والا ہے۔ اب آل مائٹی کے اندر جو میں نے زور دیا ہے نا، یہ زور کیوں دیا ہے؟ امپلائی جو ہے وہ امپلائی ہوتا ہے امپلائر کے سامنے، خواہ وہ جی ایم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جی ایم جو ہے وہ میاں صاحب کی انسٹرکشن کا پابند ہے، لیکن میاں صاحب کسی انسٹرکشن کے پابند نہیں ہے، مالک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو صرف مالک ہی نہیں، آل مائٹی مالک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں بخش دے، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر مطلب کیا ہے؟ بخش دے ہے نا انداز کہ دو جملے کہے، حالانکہ ایک میں کہا اگر تو عذاب دے، دوسرے میں کہا معاف کر دے، لیکن عذاب دے والے جملے کو بھی کہاں کنکلوڈ کیا کہ معاف ہی کر دے، عذاب نہ دینا، اور معاف کرنے والی بات کو کنکلوڈ کیا کہ یا اللہ تینوں کہنے پوچھنا ہے، معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رات پوری کی پوری اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بسر کی۔ آپ نے اپنی ایک تہجد کی نماز میں پوری رات اس آیت کو بار بار دہرایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور آپ یہ دعا کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے تھے۔ ایسا نبی تو شاید کسی کو ملنا ہی نہیں کہ جو ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہماری طرف سے معافیاں مانگے۔ پوری رات ایک ہی آیت کا ورد، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے، انہیں عذاب دے، تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انت العزیز الحکیم، تو آل مائٹی، آل وائز ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقون صدقہم، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی، راست بازوں کو ان کی راست بازی کا فائدہ پہنچے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن مجید میں جا وجہ ذکر آتا ہے جنت کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ ایسے گھر جو باغیچوں میں گھرے ہوئے ہوں گے اور باغیچوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور عین ان کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے، ابدا، مزید ایمفیسس ہمیشگی کے لیے۔ ویسے تو جنت کی کسی نعمت کا ہم کوئی صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا کوئی صحیح خیال پیدا ہوا۔ یعنی what exactly is that we have no idea۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں تشویق دلائی ہے الفاظ کے ذریعے، ان الفاظ کا بہرحال ایک امپریشن ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ہماری جو ٹاپ کی خواہش ہے، یعنی ایک یوں سمجھیے کہ جو ایک ہوک ہے ہم سب کے دل میں
کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے بال بچوں کو ایک گھر بنا کر دے کے جائیں، ہے نا؟ کوئی شخص اگر بچوں کو بے گھر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی لعنت ملامت کرتا رہتا ہے پورا خاندان، لو جی دو میاں بیوی نے کھا نہ چھڑیا سارا، تو ایک گھر بھی نہیں بنایا، یعنی کنڈیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بچت نہیں کی اور اپنے بچوں کے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا، کرائے کے مکان میں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ ہماری بنیادی خواہش ہے۔ اگر ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ہر مرتبہ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے یا کال بیل بجتی ہے تو ایک خیال دل میں ضرور آتا ہے کہ کنجر مالک مکان نہ ہوئے کدھر، یہ نوٹس دینے کے لیے کہ گھر خالی کر دے، آتا نا خیال۔ لہذا ایک یہ خیال ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ میں ایک اپنا گھر بناؤں جس میں سے میں نکالا نہ جاؤں۔ قرآن مجید بار بار اس پر ایمفیسائز کرتا ہے۔ جنت کے تذکرے میں یعنی خالدین فیہا یا ہم فیہا خالدون آپ کو اکثر ملے گا، اور یہ اتنا فریکوینٹ ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ نے یعنی ناظرہ قرآن یسرنا القرآن کے تھرو پڑھا تھا، سیکھا تھا، تو یسرنا القرآن میں بھی آپ کو تختیوں میں یہ مل جائے گا خالدین فیہا، اور اگر نورانی قاعدے سے پڑھے گا تو وہاں بھی آپ کو ملے گا خالدون خالدین، ہے نا؟ تو اتنا فریکوینٹلی قرآن مجید میں آیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم یہاں پر اس گھر کے چکروں میں پڑو گے ود دی ازمپشن کہ پکا گھر ہوگا، کوئی نکالے گا نہیں، نکال تو تم پھر بھی دیے جاؤ گے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے وارنٹ لے کے آئیں گے میری طرف سے تو تم نہ بھاگ سکو گے، نہ چھپ سکو گے، نہ اگلی تاریخ ڈلوا سکو گے۔ آتا نا سمن آتا ہے تو وکیل کے بتائے ہوئے ہمارے 100 چکر ہوتے ہیں، بیمار پڑ جاؤ، یہ فلانا سرٹیفکیٹ دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن وہاں کچھ نہیں چلنا۔ اور پھر ہمارے بچے ہمیں چارپائی پہ ڈال کر مٹی میں دفن کر کے آئیں گے، جانا تو پھر بھی ہے۔ لیکن بھارا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تم اس گھر کی فکر چھوڑ دو، تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، گھر تمہیں میں دوں گا، ایسا گھر جس میں سے تم نکالے نہ جاؤ، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور گھر کیسا ہوگا؟ وہ پکی ماڑی یا گرو نانک پورے کے محلوں کا گھر نہیں ہوگا، اٹیچڈ نہیں، باغیچوں میں گھرا ہوا مینشن ہوگا، جس کے آگے بھی باغیچہ ہوگا، اس کے عقب میں بھی باغیچہ ہوگا، دائیں بھی باغیچہ ہوگا اور بائیں بھی باغیچہ ہوگا، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے کنارے کلفٹن کے پاس جو ہیں وہ بے شمار اپارٹمنٹس بنے ہیں، بڑے بڑے مہنگے اپارٹمنٹس۔ ان کی مہنگائی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے سمندر نظر آتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے کہ اگر جہاں وہ رہتا ہو یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہو نیچے پانی بہہ رہا ہو، دریا کے کنارے گھر ہو، جھیل کے کنارے گھر ہو، سمندر کے کنارے گھر ہو، تو انسان کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں رہنے کا۔ کراچی میں تو ایک جو اپارٹمنٹ، وہ جو کیا کہنا چاہیے انکلوجر ہے، وہ تو ہے ہی سی ویو اپارٹمنٹس۔ اس کے ٹاؤن پلانر نے اس طرح پلان کیے ہوئے ہیں، یعنی بلاکس اپارٹمنٹس کے، کہ ہر اپارٹمنٹ میں سے سمندر ضرور نظر آتا ہے۔ یعنی ارینجمنٹ اس نے ایسی کی ہے کہ ایک بلاک یہاں ہے، دوسرا یہاں ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہے، یعنی آپ یوں کر کے کسی کمرے میں سے دیکھیں گے تو سمندر نظر آئے گا، اسی کی قیمت۔ حالانکہ وہ سمندر کی ہوا کی وجہ سے یعنی ہر چوتھے دن جو ہے وہ سارے پلسٹر وغیرہ بھی جو ہے کچھ سالوں کے بعد پھٹ جاتے ہیں اور بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے گھر، اور ساری کنڈیاں، سارے قبضے، سب کچھ کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ مہنگی اپارٹمنٹ ہے۔ کیوں؟ سمندر نظر آتا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا مطلب ہے، یعنی وی ہیو نو آئیڈیا کہ جنت میں یہ کیسے ہوگا۔
لیکن بہرحال ڈسکرپشن کیا ہے؟ ڈسکرپشن یہی ہے کہ باغیچوں میں گھرا ہوا گھر ہوگا جس کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، اور اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس میں ایڈمیشن دے گا، داخل کرے گا تو نکالے نہیں جائیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ اگلی بات فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ آپ اپنے اوپر قیاس کیجئے کہ آپ میں سے کسی سے میاں صاحب خوش ہو جائیں اور وہ کہیں گے جی میں تم سے خوش ہوں، تو ایک انسان کو اگر آپ نے اسی جگہ ملازمت کرنی ہے تو یو فیل کمفرٹیبل کہ میاں صاحب میرے سے خوش ہیں، خواہ آپ کا امیجیٹ باس آپ سے ناراضی کیوں نہ ہو۔ اب جنت کا یوں سمجھیے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ نزل ہے، جو عام طور پر بیان ہوتا ہے، یہ جو یہاں بیان ہوا اس کا ایک حصہ، اس کے بعد پھر کھانے پینے کی چیزوں کا وافر ہونا، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا میوہ، اور دنیا میں ہر قسم کے انجوائمنٹ، یہاں تک کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جنسی جذبہ رکھا ہے، عورت کی کشش رکھی ہے، اس کا بھی بھرپور سامان۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جنت کی۔ ابتدائی مہمان نوازی آپ یوں سمجھیے اس کو کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، آتے ہی آپ اس کو کچھ سرو کرتے ہیں موسم کے مطابق۔ اگر شدید گرمی میں پسینے سے شرابور آئے گا تو آپ اس کے لیے آتے ہی اے سی آن کریں گے، اس کو ٹھنڈا مشروب پلائیں گے، اور اگر شدید سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا ہے تو آپ اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے اور اس کو گرم گرم چائے یا کافی پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس کو آپ ڈنر سرو کریں گے، یعنی یو ول ہیو ٹائم، آپ اس کے لیے تیاری کریں گے، اور جتنا آپ اس مہمان کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ اس کو پرتکلف ڈنر سرو کریں گے، اور وہ ڈنر جو ہے وہ تقریباً سردی گرمی میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ جو باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہر طرح کے میوے ہیں، اور اس میں عورتیں ہیں، یہ نزل ہے اہل جنت کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں ان چیزوں کی قربانی دی، لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جاتے ہی انہیں کمپنسیٹ کرے گا۔ تم نے حلال و حرام کی تمیز کی اور طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل تم نہ کھا سکے، اس لیے کہ تمہاری فائنینشیل کنڈیشن کمزور تھی، تم حرام کھاتے تو کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، تو پہلے یہ لے لو۔ تم جنسی عیاشی کر سکتے تھے، تم نے میرے ڈر سے عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لو پھر پہلے یہ لو۔ اس کے بعد جو ڈنر ہے وہ یہ ہے، واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ جب یہ خوشخبری سنائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے ان میں شامل کرے، تو جب اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو آپ اس کو تصور کیجئے کہ جب میاں صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ جی میں تم سے راضی ہوں تو خوشی ہوتی ہے، جب رب ذوالجلال یہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں تو اس خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور ان ریٹرن وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی۔ یعنی اس دنیا میں ہمیں کامیابیاں ملتی رہتی ہیں، ہم اسکول میں داخل ہوئے، پہلی کا امتحان کامیابی سے پاس کیا، دوسری کا پھر ذرا ایک ماڈرن 10ویں کا امتحان تھا، اس کی کامیابی، پھر آگے انٹر کی کامیابی، پھر ڈگری کی کامیابی، پھر ماسٹر کی کامیابی، پھر جاب ملنے کی کامیابی، پھر پروموشن کی کامیابی، ٹھیک ہے نا، پھر کوئی بڑا جیک مل جاتا ہے تو اور زیادہ کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ کامیابیاں ہیں۔ لیکن ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی بڑی کامیابی، جسے واقعتاً کامیابی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر کامیابی کے بعد ڈکلائن کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اس کامیابی کے بعد ڈکلائن نہیں ہے، پھر واپسی نہیں ہے۔ پروموشن ہو گئی
تو پھر ڈیموٹ ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی درجہ دے دیا تو وہ چھننے والا نہیں ہے۔ تو ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو قرآن مجید دہراتا ہے، ایک کو بہت زیادہ دہراتا ہے، اور وہ ہے آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لیکن کئی مرتبہ یہ بھی آیا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اب جب بادشاہی اسی کی ہے تو پھر فیصلے بھی سارے اسی کے چلتے ہیں، کس کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے یہ فیصلہ بھی اسی کا ہے۔ مجھے اس ایکسپریشن کے اعتبار سے سورہ شورا کا ایک مقام جو ہے وہ بہت پسند ہے، یعنی واقعتاً جیسے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ایک مظہر ہے جس کو ہم روز فیس کرتے ہیں۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، لہذا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آگے چلیے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے کہ نہیں بادشاہی؟ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹوں بیٹیوں دونوں کو جمع کر دیتا ہے جیسے نارملی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ اور پھر بڑے جلال کے ساتھ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے کہ نہیں بادشاہی؟ کوئی جا کے اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم دونوں ایک ہی ماں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکم پر بھی چلتا ہوں، اور یہ شراب بھی پیتا ہے اور تیرا باغی بھی ہے، تو نے اس کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے جا کے؟ ایمپلائی ایمپلائر سے پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ کانٹریکٹ ہے کہ میں آپ کے لیے اتنے گھنٹے کام کروں گا، آپ مجھے اتنی تنخواہ دیں گے، آپ نے مجھے تنخواہ کیوں نہیں دی؟ اگر ایمپلائر نہیں دیتا تو ایمپلائی کورٹ میں جا سکتا ہے، کیوں؟ وہ بادشاہ نہیں ہے، ایمپلائر ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، یعنی ایمپلائر اور بادشاہ میں اور آقا میں فرق محسوس کیے نا آپ، تو سمجھ میں آئے گی بات کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ بادشاہ پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی، وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا۔ جیسے اوپر فرمایا تھا نا کہ اگر تو بخش دے تو آلمائٹی ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ ملاپ ہوتا ہے نا، زوج میاں بیوی جو ان کو کیا کہتے ہیں؟ زوج، یعنی اللہ تعالیٰ جوائن کر دیتا ہے بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اچھا، عام طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے لیے کہ ہمارے ہاں لفظ مستعمل ہے کہ خدائی ونڈ اندھی ہوندی ہے نا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ان ایون ضرور ہے، لیکن اس کو اندھی سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو بھی رزق دینا ہے اور یہ پوری کائنات بھی چلانی ہے۔
یعنی سطحی طور پر انسان دیکھتا ہے تو ہم میں سے جو ذرا نسبتاً شریف لوگ ہوتے ہیں انہیں ایک تحفظ سا ہوتا ہے کہ لو جی غریب آدمی کا کی قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ غریب آدمی کیوں پیدا کی؟ حالانکہ وہ غور نہیں کرتا، یعنی اس سے اگلی جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں یہ مضمون بھی آیا ہے، اور وہ مضمون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاشی ڈسپیرٹی رکھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دست بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، اس کی حکمت بیان کی ہے سخرین، تاکہ سروسز لی جا سکیں۔ اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ یہ محاورہ ہے نا، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاحب ثروت بنایا ہے اور وہ دوسروں کو امپلائی کرتا ہے، ان سے سروسز ہائر کرتا ہے، اور جو تنگ دست ہیں وہ انہیں اپنی سروسز رینڈر کرتے ہیں۔ اس سے زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر سارے برابر ہوتے تو پھر انسان سارے کے سارے کام نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کوئی سارے کام نہیں کر سکتا جتنا مرضی فن خواہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ اس میں کچھ تنگ دست ہیں جو سروسز رینڈر کرتے ہیں، کچھ صاحب ثروت ہیں جو سروسز ہائر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اور اس کائنات پہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا پریروگیٹو استعمال کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس گھرانے میں چاہا اور جس طرح کا بنا کر پیدا کیا۔ مجھے بے شک محسوس ہو کہ میرا رنگ ذرا کم گورا ہے، ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے مجھے بنایا ہے۔ میں کہوں کہ اچھا ذرا میری ناک اور ذرا تیکھی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، میں سوچتا رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ کے نہیں بنایا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ آقا ہے۔ تو اس بات کو آپ قرآن مجید میں اکثر دیکھیں گے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں، خاص طور پر معاشی اعتبار سے، تو وہ ضرور اس کا حوالہ دیتا ہے کہ میں دیکھنے والا خبردار ہوں۔ جیسے یہاں فرمایا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کہیں یہ ذکر ہوتا ہے اس کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بائی چانس نہیں ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی گورا پیدا ہو گیا، کوئی سانولا پیدا ہو گیا، اور کوئی گندمی پیدا ہو گیا، اور کوئی کالا پیدا ہو گیا۔ یہ بائی چانس نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کی آنکھ ذرا جب بڑی پرومیننٹ اور موٹی ہو گئی اور کسی کی آنکھ بڑی چھوٹی ہو گئی۔ یہ بائی چانس نہیں ہوا کسی کی آنکھ کالی ہو گئی اور کسی کی آنکھ جو ہے بلی ہو گئی اور کسی کی نیلی ہو گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپریشیٹ کرو۔ ان وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علم میں بھی ہے اور اس کی قدرت میں بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تخلیق جو ہے یہ بائی چانس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے، اس کی ایک ایک موومنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے، بغیر اس کی اجازت کے اور اس کے حکم کے نہیں ہو رہی۔ آج صبح سے لے کر یہ 12:55 تک 56 تک آپ غور کریں کہ کتنے ہی ایونٹس ہیں جو ان لائن ہوئے تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اگر کوئی ایک لنک مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اب اس سب کو بائی چانس سمجھے تو بائی چانس سمجھ لیں، لیکن بائی چانس نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بائی چانس کوئی چیز ہوتی ہے اور کوئی ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے تو اس میں تخریب ہی ہوتی ہے۔ ہمارا وجود میں آنا یہ بائی چانس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ تخلیق کے سارے مراحل کو کوئی ایمبریولوجی کی کتاب لے کر آپ پڑھ لیں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ از اٹ اے چانس؟ آپ کو اندر سے گواہی ملے گی کہ نہیں، اٹ کین ناٹ بی اے چانس۔ یہ بائی چانس نہیں ہو گیا کہ ہم وجود میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت، اس کی قدرت کے تحت ہمیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا،
اور جیسا چاہا، جہاں چاہا، جب چاہا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ دے رہا ہے معاشی اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، ہم یہ سمجھیں کہ شاید مجھے بائی چانس کوئی نوکری مل گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اور وہ جو فرمایا کہ جب انسان کی والدہ کے پیٹ میں اس کا 120واں دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ جو اس کی روح کو لا کر اس کے اس انڈر کنسٹرکشن جسم کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اور پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ تحریر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور یہ نیک بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ علم بلیک اینڈ وائٹ وہ تحریر کر دیتا ہے، اور اس سے سرے منہ فرق نہیں ہو سکتا، ایک بال برابر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو عمر میری مقرر کی ہے، میں اس سے نہ گھڑی بھر زیادہ زندہ رہ سکوں گا اور نہ اس سے سیکنڈ بھر پہلے اس دنیا سے جا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا جو رزق مقرر کیا ہے وہ اٹل ہے، میں الٹا لٹک جاؤں نہ میں اس سے ایک پیسہ، روپیہ نہیں میں کہہ رہا، میں زیادہ کما سکتا ہوں، اور نہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے میں وہ لیے بغیر اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس کو بادشاہ ماننا، اس کو للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جہاں بھی انسان کو محسوس ہو کہ میں نے پورا زور لگایا اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، نہیں ہوا، تو بجائے اس پر رونے پیٹنے کے ذرا ہنس کے دیکھیے، اس پر یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو، سوری اللہ، میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھا تھا، بادشاہ تو تو ہے۔ اس سے آپ کے ایمان کو تقویت ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پروٹیسٹ کریں گے تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں؟ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو ہمارے گناہوں اور ہماری خامیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں جن کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ عطا کرے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن